السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دیکھیے، میرے آپ کے سامنے آنے کا مقصد ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، اور اسپیشلی ہمارے معاشرے کے بچے بھی دین سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جن کو اگر پتہ بھی ہے جو دوسرے مذہب کے ہیں تو وہ اسلام کو غلط سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا ہمارا کیول یہی مقصد ہے کہ آئی وانٹ ٹو کنوے دا میسیج اینڈ ٹو دا پبلک اور ٹو دا پیپل کہ یو شوڈ نو اسلام، کہ واٹ از دیٹ اسلام، اینڈ اسپیشلی آئی وانٹ ٹو ٹیل اباؤٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اور اللہ کے پیغمبر پروفٹ محمد صلی اللہ کے بارے میں، کہ وہ کتنے اچھے تھے اور ان کا کردار اور کتنا اچھا تھا، اور اسی لیے وہ اللہ کے رسول اور اللہ کے پیغمبر مانے جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں اسلام میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں اپنے کردار کو اچھا کرنا چاہیے، ہمیں سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اگر ہم سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اچھے ڈھنگ سے پیش آتے ہیں، تو اللہ ول بی ہیپی ود آل۔ اینڈ دس تھنگ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو، I want to give that very petty example, and you should know the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. یہ ویڈیو کیول میں ایک مسلم کے لیے ہی نہیں بنا رہی ہوں، بلکہ میں اپنے ہندو بھائی بہنوں کے لیے بھی یہ ویڈیو بنا کر کے ان کو دکھانا چاہتی ہوں کہ محمد صاحب کتنے اچھے تھے، اور انہوں نے کتنے لوگوں کی مدد کرتے تھے، اور اسی طرح اگر ہم بھی اپنے لوگوں کی مدد کریں وداؤٹ میکنگ دیٹ اینی ٹائپ آف دیٹ ڈسکرمنیشن، دین واٹ ول بی دا کنٹری of us. Okay, just like the people that they are making the discrimination, they want to help to their only tribes people. It is not like that. آپ کیول اپنے مذہب کے لوگوں کی ہی مدد مت کیجیے، آپ کسی کی بھی مدد کیجیے، اور مدد دینے والا بندہ وہ واقعی اللہ کی نظروں میں اس کا مقام بہت ہی اونچا ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیے، مکہ سے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گزر رہے تھے نائٹ میں، تو ایک حبشی جو کہ کالے رنگ کے تھے، کسی کے سلیو تھے، اور وہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے لگے کہ میں دن بھر بکری چراتا ہوں، دن بھر کام کرتا ہوں، اور رات میں جب میں آتا ہوں تو میرا مالک ہے وہ مجھے جو گیہوں کی بوریاں پیسنے کے لیے دے دیتا ہے۔ اس وقت تو کوئی ٹیکنالوجی تو تھی نہیں، وہ ایک ویل ہوتی تھی جس ویل کو ہاتھ سے پکڑ کر کے آٹا پیسا جاتا تھا، اور وہ کہنے لگے کہ ایک ایک بوری پوری بھری رہتی ہے اور وہ مجھے دے دیتے ہیں، اور ٹائم اسٹیپولیٹ کر دیتے ہیں کہ اس ٹائم کے اندر جو ہے تمہیں جو ہے آٹا پیسنا ہے۔ اینڈ محمد صاحب ہی سو اینڈ ہی ہرڈ the things of that man, and who was the Habshi, who was the Sambo, and he started to tell him that you should not worry, تم جو ہے وری مت کرو، اور انشاءاللہ میں اس چیز کو سارٹ آؤٹ کروں گا، لیکن اگر میں تمہارے مالک کو اگر میں کہتا ہوں کہ آپ ان کو اتنا مت دیجئے پیسنے کے لیے، وہ تھکے رہتے ہیں، تو اس کیس میں وہ ہم سے بھی جو ہے ناراض ہو جائیں گے اور ہم سے کہیں گے کہ آپ کون ہوتے ہیں، اور بات خراب ہو جائے گی۔ اس لیے میں یہ سوچتا ہوں کہ نائٹ میں جب تم یہ گیہوں پیستے ہو تو اس وقت میں بھی تمہارا گیہوں پیسنے میں تمہاری ہیلپ کر دوں گا۔ تم تھوڑی دیر رات میں سو لینا، اور سوتے وقت جب تم سو گے تو اس وقت میں آرام نہیں کروں گا، میں تمہارا گیہوں پیسوں گا، اس طرح سے میں تمہاری ہیلپ کر سکتا ہوں۔ اس طرح سے انہوں نے ان کو کہا،
اور ان کا نام کیا تھا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر انہوں نے ایسا ہی کیا، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، ایوری ڈے that he has started to grind the wheat on the wheel, on the hand wheel. In this way that he was supporting to the Bilal Razi Allah Ta'ala anha. And to think that یہ بیچارہ اتنا تھکا رہتا ہے، کیسے دن بھر بکری چراتا ہے، دن بھر ادھر ادھر گھومتا ہے، یہ کیسے اتنا سارا گیہوں پیسے گا؟ ان کے اندر آپ دیکھیے کتنی زیادہ ہمدردی تھی۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ایک حبشی ہے اور یہ ایک افریقہ کا ہے یا نائجیریا کا ہے۔ He saw that he is that human being and that while just he told him, he narrated his story in front of the Muhammad Sahab, then his heart was melted and that he told that کہ really I will help you. تو اسی طرح سے میں اپنے ملک اور معاشرے کے لوگوں سے بھی یہی معذرت کرتی ہوں کہ ہم بھی اگر کسی کی ہیلپ کرنا چاہیں تو ہم ہیلپ کر سکتے ہیں، اپنے دلوں میں ان کے لیے پیار لا سکتے ہیں اور ان کو بھی اپنی باتوں سے متاثر کر سکتے ہیں۔ جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ کے عنہ کے دل میں حضور صلی اللہ کے لیے ایک ایسی جو ہے پیار امڑ کر کے آیا کہ اس نے جو ہے کہا کہ اپنا دین ہی بدل لیا، وہ جو تھے اسلام ہی قبول کر لیا انہوں نے، اور کہنے لگے کہ جو بندہ اتنا رحم دل والا ہو سکتا ہے وہ کبھی بھی غلط نہیں بول سکتا۔ تو اس لیے آپ واقعی آپ کسی کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور بدلیے، لیکن اپنے پیارے انداز سے اور اب غریبوں کی، مسکینوں کی مدد کر کے۔ یہ نہیں کہ آپ ان سے اگر کچھ ان کی مدد کرتے ہیں تو اس میں آپ اپنے بارے میں سوچیں، آپ کے من میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے ان کی مدد کے لیے۔ آپ واقعی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ ان کو مدد کریں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو بلال رضی اللہ تعالیٰ کی مدد کر کے وہ ان کو اپنی طرف کنورٹ کر لیا۔ ان کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زیادہ الفت امڑ آئی، اتنی ان اندر الفت ہو گئی کہ جب انہوں نے اپنے مالک کو کہا کہ میں جو ہوں ایمان لانا چاہتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اچھے ہیں اور وہ جو بھی کہتے ہیں وہ واقعی اتنا رحم دل والا ہے، تو میں اس کے جیسا یا پھر میں ان کے اوپر ایمان لاؤں گا، اللہ کے اوپر ایمان لاؤں گا، اور وہ اللہ کی باتیں بتاتے ہیں۔ جب انہوں نے ایسا کہا تو ان کے معلم نے ان کو اور جو ہے پریشان کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے جو ایک ڈیزرٹ، جو تپتی ہوئی ڈیزرٹ تھی، دھوپ تھی، it was that a scorching sun and where the desert was hot and on that desert and that he was led, and after that one stone and that was also the hot and that it was kept on his chest, and after that it was the scorching sun. In that scorching sun it was done upon the Bilal رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دیکھیے ان کے مالک نے کیا کیا کہ ایک جو ہے جلتی ہوئی ریگستان جہاں پہ بالو بہت گرم تھا، اس پہ لٹا کر کے ان کے سینے پہ ایک جو ہے پتھر جو ہے گرم کر کے ان کے سینے پہ رکھا اور ان کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ He was really humiliated or the tortured or the tormented too much and by his honor and because he was the slave. But Huzur sallallahu alaihi wasallam, the things which he told to the Bilal Razi Allah Ta'ala anha, he was completely melted and that he just started to tell that ki he will become the follower of the Huzur sallallahu alaihi wasallam, and he became the follower of that Huzur sallallahu alaihi wasallam. In this way آپ اسی دن سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لے کر کے آئے۔ اسی طرح سے ہم اپنی باتوں سے، اپنے پیار سے کسی کو بھی بدل سکتے ہیں۔ ہم لڑائی جھگڑے سے کسی کو نہیں بدل سکتے،
کہ ہم اس طرح سے کسی کے ساتھ جو ہے ڈسکرمنیشن نہیں کر سکتے. ہم پیار سے سب کو بدل سکتے ہیں اپنی الفت سے، اور بنا کسی چیز کے ہم کسی کی بھی مدد کرنے کے لیے I should be ready, we should be ready and to help anyone and to make Allah happy. When we do like this, then obviously we will be the part of the Elysium, and definitely that we will be away from the hell. And as you know that our motto is to come into the world and to make the happy to the Allah, and that to be the part of the Elysium, not to become the part of the dozakh or the hell. In this way, that I want to take, whatever I told you, that you must think about that. اور آپس میں محبت اور الفت سے ہم سب رہنا سیکھیں، اور تب ہم اپنی دنیا کو ایک جنت بنا سکتے ہیں. جو ہمارا مقصد ہے دنیا میں آنے کا، کہ ہم دنیا میں کیوں آئے، کس لیے آئے. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا، آپس میں خون خرابہ کرنا. وی ہیو ٹو understand each other. We have to help the poor people, and we have to give the food. We have to do the charitable work, and that we have to feel pity and upon the animals also. When we do like this, then really we will become the perfect human being. جو میں نے آپ کو کہا، آپ اس چیز کو ضرور دیکھیں اور سنیں. یہ بھی ایک ثواب ہے، اور انشاءاللہ میں آپ سب لوگوں کے لیے دعا کروں گی، اور آپ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہمیں موٹیویٹ کریں کہ میں اپنے دین کے راستے پہ، جس طرح سے میں دین کے راستے پہ چل رہی ہوں، اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ دین کے بارے میں بتاؤں، اسی طرح سے اللہ خیر کرے کہ اور اللہ آپ لوگوں کی رزق میں بھی جو ہے اضافہ کرے، اور آپ کے بچوں کو اور ہمارے بچوں کو صحیح راستے پر اللہ تعالیٰ جو ہے دکھائیں، صحیح راستہ اور صراط مستقیم پہ ہم سب چلیں. اسی کے ساتھ اللہ حافظ.